بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے گھر سے غربت دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے، یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماریوں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہاء کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل سے متعلق مکمل رہنمائی چاہیے اور یہ جاننا ہے کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے 80% مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار فرمایا اور امت کے لیے آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچیں، یہ ایک ایسا عمل جو بیمار، کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے میں عاجزی، انکساری اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ 3 انعامات در حقیقت انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہیں۔ جس گھر میں بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور جس گھر میں کوئی بیمار یا کمزور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی اور روحانی امراض دور فرما دیتا ہے، اور جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ نماز کے فوائد: نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد میں رکھتی ہے، نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، رکوع و سجود جسم کے نظام کو درست رکھتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز دنیاوی پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، صبر و استقامت سکھاتی ہے، وقت کی پابندی کی عادت ڈالتی ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، قبر اور آخرت کا نور ہے۔ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کو۔ نماز مال و دولت میں برکت کا ذریعہ ہے، معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، فکر و تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بیٹھ کر نماز کا شرعی حکم: نمبر 1، اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، یہ فرض نماز میں بھی جائز ہے۔ نمبر 2، اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے اور باقی بیٹھ کر مکمل کرے۔ نمبر 3، نفل نماز صحت مند شخص بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ نمبر 4، اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، سجدے کے لیے سر کو زیادہ جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلوؤں کے بل لیٹ کر پڑھو۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، مگر اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، البتہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ آخر میں میری دعا ہے کہ یا اللہ، یا رب العزت، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔